بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگ خندق میں حضرت حذیفہ کی جاسوسی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے جو کوفہ کے رہنے والے تھا کہا کہ ابو عبداللہ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے کہ تم کیا کرتے تھے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ ہم جان نثاریہ کرتے تھے۔ نوجوان فرمانے لگے سنیے چچا، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پاتے تو اللہ آپ کے پاؤں بھی زمین پر رکھنے نہ دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھتیجے لو ایک واقعہ سنو۔ جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رات تک نماز پڑھتے رہے۔ فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کوئی ہے جو جا کر لشکر کفار کی خبر لائے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کوئی کھڑا نہ ہوا کیونکہ خوف کی، بھوک کی، سردی کی انتہا تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ پھر فرمایا کوئی جو ہے تو جا کر یہ خبر لاؤ مخالفین نے کیا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مطمئن کرتے ہیں کہ وہ ضرور واپس آئے گا اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت میں میرا رفیق کرے گا۔ اس بار بھی کوئی کھڑا نہ ہوا اور کھڑا ہوتا بھی کیسے؟ بھوک کے مارے پیٹ کمر سے لگے ہوئے تھے، سردی کے مارے دانت بج رہے تھے، خوف کے مارے پتے پانی ہو رہے تھے۔ بالآخر میرا نام لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی۔ اب تو کھڑے ہوئے بغیر چارہ ہی نہیں تھا۔ فرمانے لگے حذیفہ تو جا اور دیکھ وہ اس وقت تک کیا کر رہے ہیں، دیکھ جب تک میرے پاس واپس نہ پہنچ جائے کوئی نیا کام نہ کرنا۔ میں نے بہت خوب کہہ کر اپنی راہ لی اور جرات کے ان کے مشرق میں گھس گیا۔ وہاں جا کر عجیب حال دیکھا کہ دکھائی نہ دینے والا اللہ کا لشکر اپنا کام پھرتی سے کر رہا ہے۔ چولہوں پر سے دیگیں ہوا نے الٹ دی، خیموں کے چوبے اکھڑ گئی، آگ جلا نہیں سکتے اور کوئی چیز اپنی ٹھکانے نہیں رہی۔ اس وقت ابو سفیان کھڑا ہوا اور اب آواز بلند میں کہنے لگا اے قریشوں، اپنے اپنے ساتھیوں سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنے ساتھی کو دیکھ پالو، ایسا نہ کوئی غیر کھڑا ہو۔ میں نے یہ سنتے ہی میرے پاس جو ایک قریشی جوان تھا اس کا ہاتھ پکڑ دیا اور اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں فلاں بن فلاں ہوں۔ میں نے کہا اب ہوشیار رہنا۔ پھر ابو سفیان نے کہا قریشیوں، ہم اس وقت تک کسی ٹھہرنے کی جگہ پر نہیں ہیں، ہمارے مویشی ہمارے اونٹ ہلاک ہو رہے ہیں۔ بنو قریظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی، اس نے ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی، پھر اس ہوا نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، ہم پکا کر کھا نہیں سکتے، آگ تک جلا نہیں سکتے، خیمے اپنی جگہ ٹھہر نہیں رہے۔ میں تو تنگ آ گیا ہوں اور میں تو ارادہ کر لیا ہے کہ واپس جاؤں، بس میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ واپس چلو۔ اتنا کہتے ہی اپنے اونٹ پر جو بندہ وہ بیٹا تھا چڑھ گیا اور اس سے پایا مارا کہ وہ 3 پاؤں سے ہی کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کا پاؤں پھولا۔ اس وقت تک ایسا موقع تھا کہ میں ایک تیر میں ہی ابو سفیان کا کام تمام کر دیتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تاکہ کوئی نیا کام نہ کرنا، اس لیے میں نے اپنے دل کو روک لیا۔ اب میں واپس لوٹا اور اپنے لشکر میں آ گیا۔ جب میں اپنے لشکر میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر کو لپیٹے ہوئے جو آپ کسی کی بیوی صحابہ کی تھی ناز میں مشہور ہے۔ آپ نے مجھے دیکھ کر اپنا پیروں کے درمیان بٹھا لیا اور چادر مجھے بھی اڑا دی، پھر رکوع و سجدہ کیا اور میں وہی چادر اڑے بیٹھا رہا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ قریشی کے واپس لوٹ جانے کی خبر جب قبیلہ غطفان کو پہنچی تو انہوں نے بھی سامان باندھا اور واپس لوٹے۔ روایت میں آئے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں چلا تو باوجود کڑاکے کی سردی کی قسم اللہ کا مجھے یہ محسوس ہوا کہ گویا میں کسی گرم ہوا میں ہوں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب میں لشکر کفار میں پہنچا اس وقت ابو سفیان آگ سلگائے ہوئے تو اب رہا تھا، اور میں نے اسے دیکھا پہچان کر اپنی کمان چڑھا لی اور وہ بالکل میرے سامنے ہی تھا۔ ناممکن تھا کہ میرا نشانہ خالی نہ جائے، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا، وہ چونکہ ہو کر جائے تو میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ جب میں واپس آیا اس وقت بھی مجھے کوئی سردی محسوس نہ ہوئی، بالکل یہ معلوم ہو رہا تھا گویا میں حمام میں چل رہا ہوں۔
میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا بڑے زور کی سردی گرنے لگی اور میں کپ کپانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مجھ کو اڑا دی اور میں جب اڑ کر لیٹا اور مجھے نیند آ گئی اور صبح تک سویا رہا۔ پھر صبح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہہ کر جگا کہ سونے والے بیدار ہو جا۔ اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جب استابین نے کہا کہ کاش کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور آپ کے زمانے کو پاتے، حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کاش تم جیسا ایمان ہمیں بھی نصیب ہو تاکہ باوجود نہ دیکھنے کے پورا اور مختصر عقیدہ رکھتے ہوں۔